السلام علیکم دوستو بھائیو، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ہو؟ خیر خیریت سے ہو؟ امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک اور ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے، ایک اور ویڈیو لایا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ ویڈیو کو دیکھو۔ یہ ہے وہ کیفیت جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اس صورت میں۔ یہ ہے وہ کہ جب فصل کٹنے والی ہے، پیسہ ملنے والا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یتخافتون، چپکے سے باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ ایسی باتیں اوپنلی نہیں ہوتی، کھلے عام نہیں ہوتی، ایسی باتیں چپکے سے ہوتی ہیں۔ تو چپکے سے آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، دیکھو آج کوئی مسکین قریب نہیں پھٹکنا چاہیے۔ تم ایسا کرو، سائڈ والے گیٹ پہ کھڑا ہو جاؤ، کوئی بھی شکل سے ایسا لگے نا دیکھنے سے غریب غربا لگ رہا ہے، اس کو وہیں مصروف کر دو۔ یعنی اسی قسم کا تبصرہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ مسکین پہ تو پابندی کوئی نہیں لگا سکتا نا، تو یہی کر سکتے ہیں جو 8-10 آدمی جتنے بھی ہوں گے ان کو کہیں کھڑا کر دیا ہوگا کہ بھائی وہ ادھر سے وہ ٹماٹر لینے آئے گا، ادھر سے وہ پیاز لینے آ رہا ہوگا، ادھر سے وہ خربوزے مانگے گا، تو تم یہیں سے لوگوں کو ٹہلانا شروع کر دینا۔ اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین، اور اپنے خیال میں انہوں نے سمجھا کہ آج تو ہم خوب جو ہے نا رج کے کھائیں گے۔ اور وغدوا علی حرد قادرین فلما رأوها قالوا انا لضالون، جب وہ اپنی کھیت پہ پہنچے نا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے ہیں، وہ شاید ہم غلط سمت میں کیونکہ وہ ان کو تصور ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی کوئی کیڑا لگ سکتا ہے کھیتی پہ جو پوری کھیت کو ہی چٹ کر جائے۔ ایسے کیڑے ہوتے ہیں جو راتوں رات مسلط ہوتے ہیں اور صبح آپ اٹھو تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ کہنے لگے یار یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی ہم راستہ بھول گئے ہیں، یہ والا راستہ نہیں ہے، غلطی سے کسی اور جگہ آ گئے ہم، یعنی ایسا حال ہو گیا تھا ان کے کھیت کا۔ اور انا لضالون بل نحن محرومون، پھر جب کافی دیر غور و فکر کیا، نقشے دیکھے، گوگل میپ کھول کے دیکھا یار، اس پہ اپنا نام ڈال کے دیکھا، لوکیشن پلاٹ نمبر ڈال کے دیکھا، تو بھائی یہ تو وہی ہے۔ تو پھر کہنے لگے بھائی ہمیں تو محروم ہو گئے، انا لمغرمون، ہمیں تو چٹی پڑ گئی، تاوان پڑ گیا، ہائے ہائے بیٹھ کے خوب رونے پیٹنے لگے، انا لمغرمون۔ اور کیا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اور قالوا انا كنا، وہ کیا ہے فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، ایک دوسرے پہ ملامت کرنے لگا، ابے تیری وجہ سے یہ ہوا ہے، کم بخت تو نے کہا تھا کہ غریب مسکین نہیں آنا چاہیے، اس کا مطلب اللہ کو غصہ آ گیا ہمارے اوپر کہ میں نے تمہیں ایک نعمت دی، تو ایک دوسرے پہ لان تان، ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کر دیا، تو نے ایسے الفاظ بولے تھے، تو نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا، تو بڑے جزم سے کہہ رہا تھا کہ صبح کھیتی کٹے گی اور ہم لیں گے، اور ایک دوسرے کو جب تھوڑی دیر کے بعد ان کا احساس ہوا تو کیا کہنے لگے کہ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے بھائی ہم سب کی غلطی ہے، کوئی ایک بھی ہم میں ایسا نہیں ہے جس نے کسی غریب کو کھلانے کا مشورہ دیا ہو، ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو بھائی اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہمیں یہ کھیت دیا، اللہ نے ہمیں فصل دی، یہ جو دانے کو ہم نے زمین میں بویا تھا یہ ہم نے اپنی قدرت سے تھوڑی اگایا ہے، ہم تو صرف زمین میں ڈال کے چلے گئے تھے، اگانے والا تو اللہ ہے، تو یہ تو سب اللہ کر رہا ہے بھائی، ہم میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو خیر کی بات کرنے والا ہو، سارے کنجوسی کی بات اور سارے اپنی محنت پہ اعتماد کر رہے تھے، تو اس لیے ہم سب کا یہ قصور ہے، ہم سب اس میں جو ہے نا برابر کے مجرم ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں فاقبل بعضهم یا ویلنا انا كنا طاغین عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون، اور پھر ان کو احساس ہوا اور کہنے لگے اب ہم دوبارہ محنت کرتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ یہ غلطی نہیں کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے ہمیں اس سے اچھا باغ عطا فرما دے گا۔ اب آپ دیکھیں یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے جنہیں سزا مل کے نصیحت ہو گئی کہ بھائی ہمیں جو نقصان ہوا ہے وہ نقصان اس لیے ہوا ہے دو وجہ سے، دو فالٹ تھے ان میں، ایک یہ کہ ہم نے اپنی محنت پہ اعتماد کیا، اللہ پہ نظر نہیں رکھی۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں، اگر آپ اپنی محنت پہ اپنے ہنر پہ اعتماد کریں گے تو اللہ کی مدد آپ سے ہٹ سکتی ہے، محنت پوری کرنی ہے، نظر اللہ پہ رکھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جس اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے اس میں اللہ کی مخلوق کا حصہ بھی آپ نے نکالنا ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی مخلوق کا حصہ نہیں نکالا اور آپ چاہے کہ اسی ساری دولت میں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں، اپنے کاروبار، اپنے پلاٹ، اپنی زمین اور اپنی تنخواہ ساری میری پیٹ میں چلی جائے، تو آپ کی پیٹ میں نہیں کسی کے پیٹ میں بھی نہیں جائے گی، وہ اللہ برکت چھین لے گا۔